تیسرا بڑا جو مفکر ہے اس میں وہ مشل فوکو ہے. فوکو کی جو تھیوری ہے وہ ہے ایپسٹیم کی تھیوری. فوکو یہ کہتا ہے کہ بنیادی طور پہ ہر دور جو ہے، ہر زمانہ، اس کا ایک خاص مزاج علم ہوتا ہے. علم کو حاصل کرنے کے میتھڈز ہوتے ہیں، علم کا ایک مزاج ہوتا ہے اور علم کی ایک حد بندی ہوتی ہے. علم کا ایک طریقہ کار کہہ لیجئے، مطلب ہم کہتے ہیں کہ یہ سائنٹیفک میتھڈ ہے، یہ انڈکٹیو میتھڈ ہے، یہ ڈیڈکٹیو میتھڈ ہے. کسی چیز کو جاننے کے یا پرکھنے کے مختلف جو میتھڈ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہر زمانے کی اپنی ایک ایپسٹیم ہوتی ہے. میں اس کو مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کروں گا. مثال کے طور پہ کہ جیسے آج کل جو ہے سائنس کی بڑی بات ہو رہی ہے، تو وہ سائنس کیا ہے؟ ایک ایپسٹیم ہے. ہر چیز کو ہم جسے ویلڈ کہنا چاہتے ہیں یا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز بڑی جو ہے لاجیکل ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سائنٹیفک بات ہے. ہم اکثر یہ بات کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ یہ سائنٹیفک بات ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ اس زمانے کی جو ایپسٹیم ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ سائنٹیفک ہے. تو ہر زمانے کی ایک ایپسٹیم ہوتی ہے، اس لیے جو بھی علم پیدا ہوتا ہے وہ ایک خاص زمانے میں پیدا ہوتا ہے، ایک خاص ٹریڈیشن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور ایک خاص زمانے کے لیے ہی ہوتا ہے. اس کی کوئی ریلیونس یا اس کا کوئی اوتھینٹسٹی دوسرے زمانے کے لیے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ہر زمانے کی خاص ایپسٹیم ہوتی ہے، اسی لیے وہ علم جو ہے اسی خاص زمانے کے لیے ویلڈ ہوتا ہے. بعد میں اس کو حقیقت کے طور پہ یا سچ کے طور پہ پیش نہیں کیا جا سکتا. جیسے سائنٹیفک میتھڈ آج جو ہے وہ چل رہا ہے ایک حقیقت کی نمائندگی کے لیے یا اس کو پیش کرنے کے لیے، تو کل کو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور میتھڈ آ جائے اور سائنٹیفک میتھڈ جو ہے اس کو فلوپ قرار دیا جائے. اس پہ بھی خیر کافی تنقید ہو چکی ہے فلسفی آف سائنس میں کہ سائنس میں کیا کیا فلا ہیں یا سائنس کس طرح سے حقیقت کا بیان نہیں ہے. اسی میں ایک فوکو بات کرتا ہے، وہ ہے کہ علم اور طاقت کا ریلیشن کیا ہے، تعلق کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ علم پیدا ہوتا ہے طاقت سے، اور طاقت ہی علم کو ٹول کے طور پہ استعمال کرتی ہے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. علم کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی حقیقت جاننی ہے، بلکہ علم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح ایک خاص قسم کی حقیقت کو بنانا ہے، پھر لوگوں کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے. وہ فوکو کا کام جو ہے وہ مختلف جو مطلب سکول ہیں، جیلیں ہیں، ہاسپٹلز ہیں، ان پہ وہ کام کرتا ہے. اور کیونکہ وہ ہسٹورین ہے تو وہ بیان کرتا ہے کہ کیسے ایک خاص وقت میں جیلیں بنی. اس سے پہلے جیلیں نہیں ہوتی تھی. ایک خاص وقت میں ہاسپٹل بنے، اس سے پہلے ہاسپٹل نہیں ہوتے تھے. اگر مثال کے طور پہ اگر ایک مریض کا دل کر رہا ہے جو اس کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، مثال کے طور پہ وہ کوئی پان کھانا چاہ رہا ہے مریض، تو ڈاکٹر اور ہاسپٹل اس کو کنٹرول کر لے گا کہ آپ پان نہیں کھا سکتے. یعنی اس کی زندگی کا فیصلہ کوئی اور کر رہا ہے، اس کو کنٹرول کر رہا ہے. اسی کی مثال اگر آپ اسکول پہ اپلائی کریں تو آپ خاص قسم کی آپ نے وردیاں پہننی ہیں، ٹھیک ہے، خاص قسم میں آپ نے اٹھنا ہے، خاص قسم میں آپ نے بیٹھنا ہے خاص وقت پہ، تو اس کے بغیر آپ ہل جل نہیں سکتے. تو یہ ایک طرح کی ڈسپلنری سوسائٹی بنائی جاتی ہے، ڈسپلن کے نام پر آپ کو کنٹرول کیا جاتا ہے. تو یہ جو جتنے ادارے ہیں ان سب کو وہ شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بنیادی طور پہ ان میں جتنا بھی علم کی پیداوار ہو رہی ہے بنیادی طور پہ وہ طاقتور لوگوں نے پیدا کیا ہے، اور عام لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، ڈسپلن کرنے کے لیے جو ہے یہ سارے انسٹیٹیوشن کیا کیا ہے، ان کو بنایا ہے. تو یہ جو ہے پوسٹ ماڈرن وہ کام ہے. وہ کہتے ہیں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، حقیقت اصل میں کیا ہے کہ طاقتوروں کا بیانیہ ہے، کہ طاقتور جو کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے وہی حقیقت ہے. کیونکہ علم کی جتنی پروڈکشن ہے وہ کن کے ہاتھ میں ہے؟ وہ طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں. مثال کے طور پہ ابھی جو سائنٹیفک جتنا بھی کام ہو رہا ہے تو وہ ہم کیوں نہیں پروڈیوس کر پا رہے؟ اس کے پیچھے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. اور طاقت سرمایہ کی بھی ہوتی ہے، طاقت جو ہے وہ سوشل جو ہے انسٹیٹیوشنز کی بھی ہوتی ہے. تو اگین طاقت کا بیانیہ جو ہے وہ حقیقت کا بیان ہوتا ہے، نہ کہ کوئی حقیقت اس طرح کی دنیا میں ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی یونیورسل افاقی حقیقت نہیں ہے، وہ سارے کیا ہیں؟ بیانیے ہیں. اور بیانیوں میں میٹا نیریٹیوز جو ہیں بڑے بیانیے،
ان کو وہ کہتے ہیں کہ وہ رد کرتے ہیں کہ وہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بیانیے جو ہے، خاص طور پہ میں ایک خاص گاؤں میں رہتا ہوں، خاص شہر میں رہتا ہوں، خاص ملک میں رہتا ہوں، تو وہاں جو ہے وہ حقیقت ہو سکتی ہے میرے وقتی کام چلانے کے لیے، لیکن اس کا اطلاق افریقہ میں رہتے ہوئے کسی شخص پہ نہیں کیا جا سکتا۔